شوہر کی چیزوں کو خوب تمیز سے رکھو، رہنے کا کمرہ خوب صاف رکھو، گندا نہ رہے، بستر میلا کچلا نہ رہے، غلاف نکال ڈالو، تکیہ میلا ہو گیا تو بدل ڈالو ورنہ دوسری ڈالو۔ جب خود اس کے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں کیا بات رہی؟ لطف تو اسی میں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کرو۔ جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہو ان کو حفاظت سے رکھو، کپڑے ہو تو تہہ کر کے رکھو، یوں ہی ملگونچے کے نہ ڈالو، کہیں ادھر ادھر نہ ڈالو، قرینہ سے رکھو، کبھی کسی کام میں حیلہ بہانہ نہ کرو، نہ کبھی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس سے اعتبار جاتا رہتا ہے، پھر سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا۔ اگر غصے میں کبھی بھی برا بھلا کہے تو تم ضبط کرو اور بالکل جواب نہ دو، وہ چاہے جو کچھ کہے تم خاموش بیٹھی رہو۔ غصہ اترنے کے بعد دیکھنا کہ وہ خود پشیمان ہوگا اور تم سے خود خوش رہے گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ نے تم پر غصہ نہ کرے گا، اور اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی، پھر نہیں معلوم کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ ذرا ذرا سے بات پر تہمت نہ لگاؤ کہ تم فلانی کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہو، وہاں زیادہ جایا کرتے ہو، وہاں بیٹھے کیا کرتے ہو، کہ اسی میں اگر مرد بے قصور رہا تو تم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا لگے گا، اور اگر سچ مچ اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارا غصہ کرنے اور جھوٹنے کی وجہ سے دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی طرف سے دل میلا کرنا ہو تو کر لو، اور ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے، اور عقل مندی سے رہو، تنہائی میں چپکے سے سمجھاؤ، اگر سمجھانے بجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خیر صبر کر کے بیٹھی رہو۔ لوگوں کے سامنے گالی مت دو اور اس کو رسوا مت کرو، نہ گرم ہو، اس کو زیر کرنا چاہو تو اس میں زیادہ خود ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کر زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں کے سامنے بک جھک کرو گی اور رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولنا تھا اتنا بھی نہ بولے گا، پھر اس وقت روتی پھرو گی۔ اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کی خدا نے شیر بنایا ہے، دباؤ اور زبردستی سے ہرگز نہیں ہو سکتے، ان کے زیر کرنے کے بہت آسان تربیت خوشامدید اور تابعداری ہے، ان پر غصہ کرنے اور گرمی کر کے دباؤ ڈالنا بری غلطی اور نادانی ہے۔ اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن فساد کی جڑ پکڑ گئی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا۔ لکھنؤ میں ایک بی بی کے میاں بڑے بدچلن ہیں، دن رات باہر ہی بازاری عورتوں کے ساتھ ان کے پاس رہا کرتے تھے، گھر میں بالکل نہیں آتے، اور طرح یہ کہ وہ بازاری فرمائشیں کرتی کہ آج یہ پکاؤ اور فلانی چیز پکاؤ، اور وہ بیچاری پکاتی رہتی، جو کچھ میاں کہلا بھیجتے تھے روز مرہ برابر کھانا ہر روز بھیج دیتی تھی، اور کبھی کچھ سانس نہیں لیتی تھی۔ دیکھو ساری خلقت اس بی بی کی کیسی واہ واہ کرتی ہے، اور خدا کے یہاں اس کو جو رتبہ ملے گا وہ الگ رہے گا۔ اور جس دن میاں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بدچلنی چھوڑ دی، اسی دن سے بس بی بی کے غلام ہی ہو گئے ہیں۔